رمضان المبارک کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں، یعنی رمضان کی راتوں میں بیوی سے ملنا، صحبت کرنا کیسا ہے۔ اسی طرح دن میں اگر روزہ ہے تو دن میں کیا کریں گے، کیا روزے کی حالت میں بیوی سے مل سکتے ہیں۔ بہت تفصیلات ہیں، مختصر جملے میں باتیں پیش کروں گا انشاءاللہ، جو ضروری مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں روایت کرتی ہیں، کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدرکہ الفجر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق کر لیا کرتے تھے، وہو جنوبن، جنوبی ہونے کی حالت میں، من اہلہ، یعنی ہم بستری اپنی بیوی سے کرنے کی وجہ سے، اپنی بیوی سے صحبت اور ملنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپاک ہو جاتے تھے، اور اسی حالت میں فجر ہو جاتی تھی، صبح صادق ہو جاتی تھی۔ پھر فرماتے ہیں ثم یغتسل، پھر اس کے بعد غسل کرتے تھے، ویصوم، اور روزہ بھی رکھ لیتے تھے۔ یہاں ایک مسئلہ بالکل کلیئر ہو گیا کہ اگر آدمی ناپاک ہے اور سحری کا وقت نکل گیا، اسی ناپاکی کی حالت میں سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، آدمی روزہ رکھ لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اللہ کے نبی سے یہ ثابت ہے، اس طرح کر سکتے ہیں۔ لیکن بہتر ہے کہ آدمی، یہ اللہ کے رسول نے جواز بتانے کے لیے، جائز بتانے کے لیے اس طرح عمل کیا ہے، ورنہ بہتر ہے کہ آدمی پاکی کی حالت میں جو ہے صبح سحری کرے، اور صبح کیونکہ سحری سنت ہے، صبح صادق کرے، یہ بہتر ہے، اچھا ہے۔ اب ذرا اس میں سمجھیے، لیکن ہاں اتنا خیال رکھنا ضروری ہے کہ فجر کی نماز قضا نہ ہو، پھر غسل کر کے فجر کی نماز جیسے پڑھ لے۔ اگر فجر کی نماز چھوڑے گا تو پھر حرام ہے اس کے لیے اس طرح جو ہے بغیر غسل کے رہنا، کیونکہ فجر کی نماز چھوٹ رہی ہے، فجر کی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ اب ذرا مسئلہ سمجھیے، بڑی تفصیلات ہیں۔ اس حدیث سے واضح طور پہ سمجھ میں آ رہا ہے رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے ملتے تھے، اسی لیے رمضان کی راتوں میں اپنی بیوی سے ملنا، صحبت کرنا بلا تردد، بلا کراہت جائز ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں۔ اور یہ جو روایت ہے یہ بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 1926 پہ۔ اسی طرح ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے، حدیث نمبر 778 پہ۔ تو یہ روایت اعلیٰ درجے کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ اسی طرح اس حدیث سے کئی مسائل نکلتے ہیں، مسائل سب ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر دن میں کوئی ہم بستری کرتا ہے بالکل حرام، اگر جان بوجھ کر روزے کے یاد ہوتے ہوئے اور میاں بیوی دونوں راضی ہو کر ہم بستری کرتے ہیں تو پھر سمجھیے کہ دونوں کا روزہ بھی ٹوٹا اور کفارہ بھی دونوں پہ لازم ہوا۔ اگر کوئی راضی نہیں تھا، بیوی راضی نہیں تھی، شوہر زبردستی ہم بستری کیا، تو ایسی صورت میں بیوی کا روزہ تو ٹوٹ گیا ہم بستری کی وجہ سے، لیکن ہاں کفارہ بیوی پہ لازم نہیں ہوگا، شوہر پہ کفارہ بھی لازم ہوگا اور روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ یہیں پر اسی ضمن میں ایک مسئلہ اور بیان کر دوں، روزے کی حالت میں، یعنی روزے کا جو ٹائم ہے صبح صادق سے، صبح صادق وہی ہے جو سحری کا لاسٹ ٹائم ہوتا ہے، کیلنڈر وغیرہ پہ، اشتہار وغیرہ پہ مدارس والے نکالتے ہیں۔ صبح صادق سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک، یعنی سحری سے لے کر افطاری تک روزے کا ٹائم رہتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنا ٹائم ہے کسی بھی وقت اپنی بیوی سے وہ مل سکتا ہے، دن میں 50 مرتبہ، رات کے وقت میں، دن میں تو حرام ہے، رات کے وقت میں 50 مرتبہ ہم بستری جائز ہے، کوئی دقت نہیں روزے میں، رمضان کے مہینے میں۔ لیکن اگر روزے کے وقت میں ہم بستری کیا پھر روزہ بھی گیا، کفارہ بھی لازم۔ اب یہیں پر کئی مسائل آ جاتے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ دن میں بیوی سے چھیڑخانی کرنا، ہم بستری تو حرام ہے ہی، لیکن چھیڑخانی کرنا، بیوی سے بوس و کنار کرنا، بیوی سے جو ہے چما چاٹی کس وس کرنا، یہ جائز ہے یا نہیں؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اپنی بیوی سے رمضان کے دن میں روزے کی حالت میں چمٹنا چاہتا ہوں، تو اللہ کے نبی نے اجازت دے دی۔ پھر ایک صحابی آئے، انہوں نے بھی یہی پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ نہیں۔
اب کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ پہلا آدمی جس کو اللہ کے نبی نے اجازت دی تھی وہ آدمی بوڑھا تھا، اور یہ آدمی جس کو اللہ کے نبی نے منع فرمایا تھا یہ جوان آدمی تھا۔ اس وجہ سے فقہا نے کتابوں میں لکھا کہ اگر خود پہ آدمی کو 100% اعتماد ہے کہ میں ہم بستری تک نہیں پہنچوں گا، اتنا دور نہیں جاؤں گا کہ ہم بستری کی نوبت آ جائے، کہ یا پھر مستزنی کی نوبت آ جائے جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر وہاں تک نہیں پہنچوں گا تو پھر آدمی اپنی بیوی سے چھیڑخانی کر سکتا ہے، بیوی سے بغل گیر ہو سکتا ہے، بیوی سے جو ہے چمٹ سکتا ہے، بیوی کو اپنے جسم سے لگا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں ہے۔ اب سمجھیے، اگر آدمی خود پہ اعتماد نہیں ہے، جوان آدمی ہے، اسی لیے بوڑھے اور جوان میں فرق کر دیا گیا، لیکن اگر آدمی جوان تھا، خود پہ 100% یقین تھا تو پھر اس کے لیے بھی اجازت مل جائے گی۔ لیکن اگر بوڑھا ہونے کے باوجود بھی خود پہ یقین نہیں ہے، خود پہ بھروسہ نہیں ہے کہ میں بیوی سے چھیڑخانی کروں گا، ہو سکتا ہے کہ اب شہوت جو ہے ابھر جائے جس کی وجہ سے ہم بستری کی نوبت آ جائے، اگر خود پہ یقین نہیں ہے، بوڑھا ہونے کے باوجود بھی مکروہ ہے، اجازت نہیں ہے اس کے لیے ایسا کرنا، اچھا نہیں ہے۔ اگر ہم بستری کرے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر ہم بستری نہیں کیا، بیوی سے صرف جو ہے بوسو کنار کیا تھا اور بیوی سے جو ہے صرف گلے لگایا تھا، اب جسم سے چمٹا تھا، تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں انزال ہو جائے یا ہم بستری ہو جائے یا چما چاٹی کرنے میں، بیوی سے کس وغیرہ کرنے میں جو ہے بیوی کی تھوک کو اگر یہ نگل لیتا ہے تو ایسی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ تو پھر تھوک نگلنے کا مسئلہ الگ ہو جائے گا، اس لیے اس کو یہاں چھیڑ نہیں رہا ہوں۔ مسئلہ اتنا یاد رکھیے، اگر صرف بوسو کنار کر رہا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور کس کے لیے کرنا جائز کس کے لیے مکروہ وہ بھی بیان کر چکا ہوں۔ لیکن یہاں ایک اور مسئلہ، روزے کی حالت میں مباشرت فاحشہ یہ ہر حال میں مکروہ تحریمی ہے، چاہے بوڑھا ہو چاہے جوان ہو۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ روزہ رکھ کر بغیر کسی آڑ کے، بغیر کسی کپڑے کے شوہر کی شرمگاہ، بیوی کی شرمگاہ کو ٹچ کر لے، چھو لے، یعنی بغیر کسی آڑ کے دو شرمگاہ آپس میں ملیں، ہم بستری نہیں، اندر داخل نہیں کیا، صرف اوپر سے، کپڑے کے اوپر سے مسئلہ الگ ہے۔ اگر بغیر کپڑے کے، ڈائریکٹ بغیر حائل کے اگر اس طرح مباشرت فاحشہ کرتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر ہاں انزال ہو جائے یا اندر داخل کرتے ہم بستری کر لے تو روزہ ٹوٹ گیا، لیکن صرف یہ مباشرت فاحشہ کیا تھا، اس سے انزال وغیرہ کچھ نہیں ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ لیکن ہاں ہر حال میں، ہر آدمی کے لیے روزے کی حالت میں مباشرت فاحشہ، میں بتا چکا مباشرت فاحشہ کیا ہے، مباشرت فاحشہ کرنا ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ مسئلہ اور بھی بہت ہے، یہاں پر میں نے وہی مسائل جو بڑے ضرورت مند، مطلب ضروری ہیں آپ کے سامنے رکھنا چاہیے، وہ مسائل میں نے ڈھونڈ کر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ ایک معتبر و مستند چینل MARB دینی معلومات دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق اور ریسرچ کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے، آمین۔